ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ پاپولزم کی سیاست کرتے ہیں. جو پاپولسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک اپنی ذات، اپنی تشہیر اور ہر جگہ اپنا نام سامنے رکھنا ایک بیسک عنصر ہے جو اس طرح کی پرسنالٹیز میں ہوتا ہے. انپرڈکٹیبل ہوتے ہیں یہ لوگ، عموماً گیلریز کے لیے کام کرتے ہیں اور بہت دور کی نہیں سوچتے، کو بہت ان کے اندر فور سائٹڈنس نہیں ہوتی. تو یہی کچھ ہمیں ہوتا وہ نظر آ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک دن کوئی اسٹیٹمنٹ اور نیکسٹ دن کوئی اسٹیٹمنٹ. بہت زیادہ مشاورت یا بہت زیادہ ایل آئیز کو ساتھ لے کے چلنا اس طرح کی شخصیات کی عموماً عادت نہیں ہوتی. ہم نے تو یہ دیکھا پڑا ہے، تاریخ میں بھی یہ دیکھا ہے. اور یہ ایک ریزن ہے کہ ایک سال ایک مہینہ ان کا دور صدارت میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو کہ نارملی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن میں یا ڈپلومیسی میں اس طریقے سے نہیں ہوتی. ہر جگہ وہ ظاہر اپنا جتنا وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آتے ہیں، جتنے وہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی امریکن پریزیڈنٹس نے اس طریقے سے نہیں کیا. اور وہی ریزن کہ ہر جگہ وہ اپنا نام استعمال کرتے ہیں. آج جو صبح ان کی گفتگو تھی اس حملے کے بارے میں، وہاں پر بھی انہوں نے رانی نیشن سے بات کرتے بھی یہ ذکر کیا کہ کوئی ایسا پریزیڈنٹ نہیں ہوگا جو آپ کا اتنا ہمدرد ہو، آپ کی بہتری چاہتا ہو. میں سب سے پہلے ہوں اور میں آپ کے لیے یہ کروں گا تو میں یہ کروں گا. بیسک ریزنز یہی ہوتی ہیں جب فیصلہ سازی میں آپ کی مشاورت بہت زیادہ نہ ہو اور آپ نے پری میڈیٹڈ آپ کے ذہن میں کچھ آئیڈیاز ہوں، آپ ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ وہ ریزن ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور آج کا جو حملہ ہے اس میں یہ تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اٹیک امریکنز کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا ہوا تھا. جس سے ملٹری بلڈ اپ انہوں نے گلف میں اور مڈل ایسٹ میں کچھ عرصے سے کر رہے تھے، وہ ایسے نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ملٹری بلڈ اپ جو ہے وہ بہت کاسٹلی ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. بٹ کم از کم یہ کچھ لوگ جو کچھ سیریس قسم کے ڈسکشن میں لوگ یہ بات کرتے تھے کہ چونکہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، ایران نے مادگی ظاہر کی ہوئی ہے، 2 دور ہو چکے ہیں، تیسرا دور ابھی شروع ہوا ہے. تو امید کی جا رہی تھی کہ انتظار کریں گے نیگوسیشنز کے اختتام کا، کامیاب مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. بٹ اس دوران ہی انہوں نے حملہ کر دیا، جو کہ نارملی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے مرضی وارنگ فیکشنز ہوں، جتنے مرضی بڑے دشمن ہوں، جب وہ نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ انتظار کرتے ہیں بات چیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بٹ انہوں نے ان بٹوین ہی اٹیک کر دیا اور آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے جو کہ بھی اچھا انسرٹینٹی بابر کی طرف جا رہی. صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا نیگوسیشن ٹیبل پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ کیا امریکہ تو مذاکرات کرنا چاہ رہا تھا، کیا اسرائیل نہیں چاہ رہا تھا کہ مذاکرات ہو، یا وہ رضا پہلوی والا جو ایلیمنٹ ہے جو کہ کافی دنوں سے جو ہے وہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ رجیم چینج میں ان کا نام آگے آ رہا ہے اور وہ ایک بہت سٹرونگ موومنٹ آگے لے کے چل رہے ہیں اس تمام معاملے کے اندر؟ موومنٹ تو وہ لے کے کوئی نہیں چل رہے، ان کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے. کبھی ہم نے دیکھا نہیں جب سے ان کے والد اقتدار سے الگ ہوئے 1979، تب دیکھے 47 ایئرز ہو چکے ہیں، کوئی رول نہیں ہے. امریکنز اس طرح کے لوگوں کو چوز کرتے ہیں. اوور نائٹ حامد کرزئی کو لے کے آگے افغانستان میں آپ نے دیکھا، لائک وائز انہوں نے جو عراق میں کیا یا فار دیٹ میٹر لیبیا میں کیا، تو انہوں نے لوگ انسٹال کرنے ہوتے ہیں. اسرائیل کے کہنے پہ کیا یا نہیں کیا اس کی شاید اتنی ضرورت ڈسکس کرنے کی نہ ہو، کیونکہ وہ ہر کام ہی جب وہ کرتے ہیں تو بالخصوص مڈل ایسٹ میں یا کنٹریز لائک پاکستان یا ایران اور اس طرح کے ممالک، تو اسرائیل تو آن بورڈ ہوتا ہی ہوتا ہے. اور آج بھی وہی ہوا ہے. اور میرا خیال ہے رجیم چینج انہوں نے کھل کے کہہ بھی دیا ہے کہ رجیم چینج ان کا سب سے بڑا مقصد ہے. ایرانی لوگوں کو بھی وہ انسٹیگیٹ بھی کر رہے تھے اور ان کو ترغیب بھی دے رہے تھے، لالچ بھی دے رہے تھے کہ اگر آپ گھروں کے اندر رہے اور نقصان نہیں ہوگا اور آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کو ترقی کی طرف لے جائیں گے. رجیم چینج ان کی ایک میجر، اور یہ رجیم چینج اسرائیلیز کا تو بہت پرانی یہ خواہش رہی ہے. اور آپ نے دیکھا پچھلے 47 ایئرز میں امریکن بھی کوشش کرتے رہے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ ایران ایک مختلف ملک ہے، مختلف سوسائٹی ہے اور وہاں پر اتنا آسان نہیں ہے. ان کی جو لیڈرشپ ہے ریلیجیسلی موٹیویٹڈ ہے. آیت اللہ خامنئی جو ہے وہ ان کے سینٹرل فگر ہیں، وہ ان کی سینٹر آف گریوٹی ہیں. جب تو ان کی ذات کی بات آتی ہے تو پوری نیشن سیاسی طور پہ اختلاف رکھتی بھی ہو اچھا تو وہاں بابر پر آ کے علاؤدین خاموش صاحب، ہو جاتے ہیں. ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملہ ہوا ہے، گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ ایران کے اندرونی معاملات بھی کچھ بہتر نہیں تھے، وہاں پر بھی لوگوں نے احتجاج کیا گیا تھا. تو اب اگر دوبارہ سے جب ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے امریکہ اسرائیل کی جانب سے، اندرونی فسادات بھی پھوٹ پڑتے ہیں، سچویشن کیا بنے گی پھر؟ دیکھیں امریکہ کی کوشش تو یہی ہے نا جی کہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرے. اس میں اگر کچھ لوگوں کو وہ مطلب مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ویکیوم آئے، انسرٹنٹی ہو، کیوس ہو. جب لیڈرشپ اس طرح کی لیڈرشپ جو کہ جس کے ارد گرد پورا سسٹم
रिवॉल्व करता हो, जब वो सीन से हट जाए तो फिर देखा ये गया है कि कोलैप्स हो जाता है, फिर डिसीजन मेकिंग नहीं रहती। इन दैट केस उनके लिए आइडियल सिचुएशन इसी के ऊपर, इस अजम्पशन के ऊपर तो वो काम कर रहे हैं, और सारे के सारे उन्होंने जो ये अटैक किया, मनसूबा बनाया, इसी अजम्पशन के ऊपर लीडरशिप जो है वो जब दे विल टेक द लीडरशिप आउट वन वे और द अदर, चाहे वो पासदार इनकलाब मिलिट्री लीडरशिप है या पोलिटिकल लीडरशिप है या उनकी रिलीजियस लीडरशिप आदिल अली खामनेई है, और उन्होंने टारगेट भी उन्हीं को किया, उनके प्रेसिडेंट को किया और पासदार इनकलाब को किया। इन तीन बेसिकली उनके टारगेट्स हैं। इन दैट केस तो फिर मुल्क में क्यास की किसी सूरत हो जाती है, क्योंकि मेजर जो आपका बुनियादी मरकज होता है जब वो नहीं रहता, तो कोई भी मुल्क हो, ईरान क्या, लेकिन ईरान अभी भी मैं ये कहूँगा इतना ईजी नहीं होगा। इट्स नॉट दैट ईजी। अमेरिकन ने सोचा हुआ तो जो है, लेकिन अमेरिकन शायद भूल रहे हैं कि हर मुल्क डिफरेंट होता है, हर सोसाइटी डिफरेंट होती है। रेजिलियंट नेशन है, इतना आसान नहीं होगा। ये पहली बात तो एक लीडरशिप को अगर वो किसी तरीके से पर्दा स्क्रीन से हटा भी देते हैं तो फिर भी इस तरह की सिचुएशन में एक चीज याद रखें कि काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। बाद औक़ात इस तरह की सिचुएशन में फिर हमदर्दी की वजह से जो लोग मुखालिफ होते हैं वो भी साथ खड़े हो जाते हैं कि अगर ऐसी की तैसी अगर आपने ये किया है तो फिर हम एक कौम बन के खड़े हो जाते हैं, फिर नथिंग डूइंग। तो ये चीजें अच्छा बाबर साहब, एक तरफ पाक अफगानिस्तान कशीदगी भी चल रही है, वो उसका क्या किरदार हो सकता है? क्या ये इस सिचुएशन के अंदर क्या नया तनाज़ा हो जाएगा? उसके ऊपर क्या असरअंदाज होगी ये मामला? असरअंदाज ये हो सकता है कि ज़ाहिर है जो अफगानिस्तान का मसला है और जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, पिछले 2 दिन से 3 दिन से हमारा ऑपरेशन चल रहा है, बट लेटेस्ट जो इंडिया और इसराइल का जो नेक्सस बना है टू सपोर्ट अफगान रजीम और अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर पूरी तरीके से एक्टिव है, ईस्टर्न वैसे एक्टिव रहता है। तो पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर वाली एक अनवांटेड सी सिचुएशन में ऑलरेडी हम आए हुए हैं। ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता भी बलूचिस्तान के साथ है, जहां पर ऑलरेडी फितनल हिंदुस्तान की वजह से एक सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो ना चाहते हुए भी थोड़ा टेंशन डाइवर्ट तो होती है, आपको कुछ ना कुछ वहां पर बॉर्डर को मैन तो करना पड़ता है। आपको एक और आखिर में एक चीज बता दीजिए कि अगर ये जंग प्रोलोंग होती है तो ईरान के पास रिसोर्सेज क्या हैं कि एक अगर लंबी जंग चलती है उसका मुकाबला ईरान कर सकता है आपके ख्याल में? देखिए, ईरान की कोशिश तो ये है कि जंग लंबी चले, क्योंकि शॉर्ट टर्म या शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर अमेरिका को सूट करती है। ईरान के पास ईरान की 2 स्ट्रेंथ है। एक उनकी स्ट्रेंथ है बेसिकली उनकी ग्राउंड फोर्सेज, लेकिन ग्राउंड फोर्सेज का फिलहाल रोल नजर नहीं आता, बिकॉज एयर वॉर है सारी। बूट्स ऑन ग्राउंड फिलहाल नजर नहीं आ रहे, बट एट सम स्टेज बूट्स ऑन ग्राउंड तो आने ही पड़ेंगे, फिर पता चलेगा वहां पर अमेरिकन के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। दूसरी उनकी स्ट्रेंथ है जो उनके पास मिसाइल्स है। अभी स्टॉक पाइल कितना है, कब तक वो चलता है, ईरानियंस को बड़ा टैक्टफुल इसको यूज करना पड़ेगा, कितने इफेक्टिव होते हैं, कितना नुकसान अमेरिकन इजराइली इंटरेस्ट को होता है, कि कौन सी जब उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बीच में आएंगे, तो वो एक रियल है, वो एक ट्रम्प कार्ड ईरानियन के पास है। बिकॉज हम जानते हैं उनकी एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, नेवी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है।